بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مظفر آباد میں حکومت پاکستان کے نمائندگان اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کے درمیان ایک طویل 12 گھنٹے سے زائد کی مذاکراتی نشست ہوئی۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں وہ آج منتظر تھے کہ انشاءاللہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور 29 تاریخ کی جو لاک ڈاؤن کی جو کال ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی اس کو واپس لے لیا جائے گا، مگر افسوس کہ مذاکرات کا یہ عمل کامیاب نہ ہو سکا اور ایک مایوس کن جو ہے وہ خبر آج جو ہے وہ ملی۔ اس تمام عمل میں 12 گھنٹے سے زائد وہ لوگ تو بیٹھے ایک کمرے میں مذاکرات کر رہے تھے، لیکن ہر کشمیری خبر کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا اور بڑی تشویش اور بڑی بے صبری سے جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے کیا وہ آئین و قانون کے مطابق ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں بڑی بنیادی چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈیمانڈ کی گئی ہیں، جس کو پورا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹ تھا کشمیری عوام کا کہ اس کو پورا کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ ہے کہ ہر کشمیری کو جو ہے وہ فری علاج کی سہولت اور معیاری علاج کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ ہر شہری کو ریاست آزاد جموں و کشمیر کے یکسر تعلیمی نظام ہو اور مفت تعلیم دی جائے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں کا یہ جو ایک کاروبار جو ہے وہ تعلیم کے نام پہ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم فری مہیا کرے۔ اسی طریقے سے پینے کا صاف پانی، سڑکوں کی تعمیر، جو وہاں پر موبائل نیٹ ورک کمپنیز ہیں ان کی لوٹ مار اور اداروں کے اندر اصلاحات، کرپشن کی روک تھام، وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، اور اسی طریقے سے جو وہاں پر آٹے کی جو صورتحال ہے، جو وہاں پر بجلی کی صورتحال ہے، جو لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں اور وولٹیج وہاں پر پوری نہیں، تو آٹے اور بجلی کے معاملات اور عدالتوں کو بااختیار کرنا، یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور وہ ریاست اپنے شہریوں کو یہ بنیادی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ انہی سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامی ڈھانچے موجود ہیں، انہی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے وہاں پر اسمبلی کا قیام ہونا اور وزراء کا ٹولہ اور یہ جو ہے وہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ایم ایل اے جن کو الیکٹ کر کے ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا وہ دفاع کریں گے۔ ان بنیادی سہولیات سے انکاری ہونا اور پھر جو 2 مین نکات تھے جن میں وزراء کی مراد کا خاتمہ اور 12 اسپیشل جو سیٹس ہیں جو مہاجر مقیم پاکستان ہیں، ان سیٹس کے خاتمہ جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مراد کے خاتمے سے انکاری کرنا یہ اس مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے کہ وہ نہ تو بنیادی سہولیات، جو پیسے ان سہولیات کی فراہمی کے لیے خرچ ہونے تھے وہ وزراء کے جو ہے وہ بیجا پروٹوکول میں خرچ ہو رہے ہیں، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ بنیادی سہولیات، یعنی اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگر حالات یہاں تک آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں اور ایسے میں ایک وزیر جو ہے وہ عوامی پیسوں کے اوپر گاڑیاں لے کے، پروٹوکول لے کے، اور وہ باضد ہو کہ میں مراد کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں چاہوں گا، تو میرے لیے تو بڑی انتہائی افسوسناک یہ خبر تھی۔ اسی طریقے سے جو مہاجرین کی سیٹ کا خاتمہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ میں خود یہاں مہاجرین کی سیٹ سے امیدوار رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیدوار عوام کی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتا ہے، امیدوار عوامی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بنتا ہے۔ اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کو یہ سیٹس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں تو اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ اس مذاکرات کے عمل کو ختم کرنا اور اس ڈیڈ لاک کو برقرار رکھنا اور وہاں سے جو وفد ہے حکومت پاکستان کا اس کا واپس آنا انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک یہ عمل ہے۔
وہاں اس نشست کو جاری رہنا چاہیے تھا، اور میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس نشست کو جاری رہنا چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو، جیسے یہاں مہاجرین کی بے شمار سیٹس ہیں کہ جن میں جو ہے وہ چند، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹس کی بنیاد پہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آزاد کشمیر اسمبلی میں جاتے ہیں، تو ان نشستوں کو کم کیا جا سکتا تھا، بے شمار آپشنز کے اوپر غور کیا جا سکتا تھا، جن معاملات پہ مذاکرات کے دوران چیزیں طے پا گئی ان کو نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مزید آج کل پرسوں میں جو بیٹھے کر کے اس معاملات کو یکسو کیا جا سکتا تھا، مگر شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ وہ بغیر پروٹوکول کے عوام کے اندر اگر جائیں گے تو عوام ان کے ساتھ جو ہے وہ اشر کرے گی، جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو نیپال میں ہوا۔ مگر میں بطور ایک کشمیری اور ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوامی حقوق کی جو تحریک ہے اس کو کسی ایجنڈے کے ساتھ جوڑنا اور یہ کہنا کہ یہ کسی اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے تحت یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اس تحریک کے ساتھ زیادتی ہے کہ بنیادی حقوق جس کے لیے جو ہے وہ یہ تمام پروسیس ہے، جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پورا ایک نظام، ایک ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اس حقوق کی ڈیمانڈ کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ کسی مائنڈ سیٹ کے تحت، جیسے حکومت پاکستان کے نمائندگان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا کسی اور منشا کے اوپر یہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو کبھی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس لیے 29 کی کال انتہائی اہم ہے۔ آزاد کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ایک متنازع ایریا ہے، یہاں اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی عوامی منگوں کے مطابق ہونا ہے۔ ابھی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کو کہہ لیں، یا اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملتا ہے تو اس کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ بھی کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے۔ جب ایک متنازع علاقے کے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو پھر جب وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، جس گورنمنٹ کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرے گی، وہ اگر یہ کہتی ہے کہ ہم مراد کو سرنڈر نہیں کریں گے، ہم عوامی حقوق کے لیے جو بنیادی جو حقوق ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو بھی پورا نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے ہم سب کے لیے، خاص کر کے اوورسیز کشمیریوں کے لیے، اور وہ ہر اس ذمہ دار کشمیری کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ پرامن طریقے سے ہمارے معاملات بھی طے ہوں اور ہم نے کل آزادی کشمیر کے لیے بھی کام کرنا ہے، تو یہ رویہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ 29 کا اگر کال جو ہے وہ جو آپ نے دی ہے اس کو بھی پرامن رکھیں، اور مذاکرات کے معاملات کو، آزاد کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی جو حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مذاکراتی عمل کو جاری رکھنا چاہیے، اور بالکل جو بنیادی ڈیمانڈ ہے، چارٹر آف جو ڈیمانڈ ہے ایکشن کمیٹی کو، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے، اور اس کا پورا کرنا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میرے لیے ایک گراں گزری مجھے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بالکل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا، حکومت آزاد کشمیر کو کنسیڈر نہیں کیا، جو ایکٹ 74 ہے جس کے تحت اس اسمبلی نے عوامی حقوق کی تحفظ کرنا تھا، ان کی نمائندگی کرنی تھی، ان کی وکالت کرنی تھی، وہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آئے، اور براہ راست جو ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کشمیری عوام کے ساتھ، اس کی بھی ناکامی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا موڑ آ چکا ہے جہاں پہ کشمیریوں نے سوچنا ہے کہ وہ اسی نظام کے تحت چلیں گے یا وہ پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ بہرحال ہم پر امید ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور 29 سے پہلے کسی پازیٹیو راستے کی طرف ہم انشاءاللہ نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔